یہ جتنی بھی عبادات ہم آپ لوگ کر رہے ہیں، خاص طور پر امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی غیبت میں اس کی جتنی اہمیت آج کل کے دور میں ہے اور جتنا زیادہ ثواب اور فضیلت آج کل کے دور میں ہے، اس کے متعلق آیت اللہ بہجت یہ فرماتے تھے کہ زمانہ غیبت میں عبادت کرنے کا جو ثواب اور فضیلت ہے وہ امام زمانہ کے ظہور میں عبادت سے بھی زیادہ ہے. یعنی جب خود امام موجود ہوتا ہے اس سے بہت سی چیزوں میں بڑی ڈھارس رہتی ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مومن کے دل کو ایک تقویت رہتی ہے. لیکن جب کوئی بھی شخص اپنے امام سے دور ہوتا ہے، یعنی فزیکلی امام اس کے سامنے موجود نہ ہو، ان سے رابطہ کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، تو پھر بہت ساری چیزوں میں اور خاص طور پر عبادت کرنے میں اس کے اعمال میں بہت سی کمی واقع ہونے لگتی. تو بڑی اہمیت والی بات ہے کہ آج کل کے دور میں اگر آپ اپنی عبادات کو اور اپنے شرعی وظائف کو آپ پورا کرتی رہیں گی تو بہت شرف اور فضیلت کی بات ہے، اور اس سے بھی زیادہ ہے کہ جو زمانے عصر ظہور میں آپ کریں گی. اور دیکھیے، ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے معمولات زندگی میں سے جتنی بھی مصروفیات کیوں نہ ہوں، 10 منٹ کا تو ٹائم آدمی نکال ہی سکتا ہے، اور نمازوں کو تاخیر میں نہ ڈالے اور اپنے کاموں کو روک دے، اور 10-15 منٹ کا ٹائم اول اوقات میں یا اوقات فضیلت میں ضرور نکالے نمازوں کے لیے. اپنے کسی بھی دنیاوی کاموں کے سلسلے میں نمازوں کو تاخیر میں نہ ڈالے. اسی لحاظ سے دیکھیے، صرف پچھلی مرتبہ سعودی عربی کی مثال آئی تھی کہ وہاں پر دکانیں اس لحاظ سے بند ہو جاتی ہیں، بہت سے عرب ممالک میں بھی بند ہو جاتی ہیں. خود ایران میں اکثر دکاندار جو اس بات کے اول وقت میں نمازوں کو پڑھنے کے شیدائی شوقین ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی دکانوں پر اس طرح سے کہ نماز کا وقفہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور اس طرح کے کچھ بینرز لگا دیے جاتے ہیں اور لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے. اچھا، لیکن ہمارے ہاں دیکھیے کیا ہوتا ہے، بس یا ٹرین میں انسان کوئی سفر کر رہا ہو اور نمازوں کا وقت نکلا جا رہا ہو تو کوئی بھی شخص اس بس کو رکوانے پر اصرار نہیں کرتا. ہم میں اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اس بس کو رکوا لیں نماز کے لیے. ہاں، البتہ اگر کسی کا 50-100 روپے اگر گر جائیں اور کوئی چلتا ہوا جا رہا ہو تو ہم فوراً اسے متوجہ کرتے ہیں، ارے دیکھیے آپ کے پیسے گر گئے، چیخ کر اس کو بتاتی ہیں. لیکن کسی کی کوئی نماز قضا ہو رہی ہو، نمازوں کا وقت نکلا جا رہا ہو، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی 50-100 روپے کے برابر بھی اہمیت کا احساس لوگوں کے دل و دماغ میں نہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو نیک اور نمازی افراد ہیں وہ اپنا کام صحیح نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے، کہا جاتا ہے نا کہ صرف چند سگریٹ پینے والے پورے ماحول کو دھوئیں سے آشنا کر دیتے ہیں، اور چند صرف اوباش اور غنڈے نما پورے محلے کی فضا کو مقدر کر کے رکھ دیتے ہیں اور امن و امان کو تباہ کر دیتے ہیں. لیکن جو نیکوکار افراد ہیں، وہ جو نمازی ہیں، وہ جو پرہیزگار ہیں، یہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو خدا سے آشنا نہیں کرتے. یہ اس کے لیے صرف اپنی عبادت میں لگے رہتے ہیں خالی. یہ دوسرے افراد کو اس کی ترغیب نہیں دیتے، اس کی طرف بلاتے نہیں ہیں، اس کے کوئی ایسے اقدامات نہیں کرتے ہیں. اور اقدامات میں سے دیکھیے، ایک تو یہ جیسے پچھلی مرتبہ بات آئی تھی کہ ہر وقت اگر انسان باوضو رہے، ہر وقت، تو اس کے اندر خود ایک نورانیت ہے جو دیگر افراد تک بھی روحانیت پہنچتی ہے. یعنی اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے تو اپنی اس نورانیت کو دوسرے افراد میں بھی منتقل کرتا ہے. تو بہت سی احادیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جس طرح تم زندگی گزارو گے اسی طرح تم کو موت آئے گی. جس طرح بھی تم زندگی گزارو گے اسی طرح تم کو موت آئے گی.
دیکھیے ہمارا المیہ کیا ہے آج کل کے دور میں. آج کا مسلمان تعلیم جو ہے وہ انگلینڈ میں حاصل کرنا چاہتا ہے, ملازمت امریکہ میں کرنا چاہتا ہے, اور رہنا جو ہے وہ کینیڈا میں چاہتا ہے, بات انگریزی میں کرنا چاہتا ہے, کھانے چائنیز کھانا چاہتا ہے, اٹیلین پیزا اور رشین سیلیڈ کھانا چاہتا ہے, مصنوعات جتنی ہیں وہ مثلا چائنا کی استعمال کرنا چاہتا ہے, چھٹیاں جو ہیں وہ یورپ میں گزارنا چاہتا ہے, فلمیں جو ہے کون کون سے ہالی اور بالی ووڈ جو ہیں گانے ان کے سننا چاہتا ہے. لیکن کیا ہے, زندگی کا اختتام وہ کربلا میں چاہتا ہے, اور تدفین جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میری جنت البقیع میں ہو, اور موت کے بعد جو ہے وہ جنت میں چلا جاؤں. یعنی جینا کافروں کا سچ چاہتا ہے, فاسقوں کا سچ چاہتا ہے, فاجروں کا سچ چاہتا ہے, لیکن مرنا اور انجام جو ہے وہ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے متقین اور صالحین کا. دنیا میں زندگی اسلام مخالفوں کی طرح سے گزارنا چاہتا ہے, بے نمازی بن کر, جس طریقے سے جو اور احکامات شریعت سے لاپرواہ افراد ہیں ان کی طرح سے زندگی گزارنا چاہتا ہے, اور موت اہل ایمان کی طرح سے چاہتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے. جیسی زندگی اس نے گزاری ہے ویسی ہی اس کو موت آئے گی. یہ جو حدیث ہے نا آپ کے سامنے, جیسی تم زندگی گزارو گے ویسی تم کو موت آئے گی, اور جس انداز میں تم کو موت آئے گی اسی انداز میں تمہارا حشر ہوگا, اسی انداز میں تم قیامت میں اسی طرح سے اٹھائے جاؤ گے. تو دیکھیے اگر ہم زندگی گزاریں گے باوضو ہو کر, ہر وقت کوشش کریں کہ باوضو رہا جائے, تو ہمیں نمازوں کی معراج ملے گی. اور جو کوئی شخص بھی ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خود بخود نماز کے لیے اس کے اندر ایک آمادگی پائی جاتی ہے. ایک فائدہ یہ ہوگا جو ہماری نماز سے مربوط ہے, اور خدا اگر اس دوران وہ مر گیا تو خدا اس کو شہید کی موت بھی نصیب کرتا, شہادت ملتی ہے جو کہ وضو کی حالت میں اس دنیا سے جاتا ہے. اچھا دیکھیے بہت سارے ہمارے, جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ ہم جو ہیں جو نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, باوضو رہنے والے افراد ہیں, یہ دوسروں کو ترغیب نہیں دلاتے, جس کی وجہ سے لوگوں میں نیکیاں پھیل نہیں رہی. برائی کرنے والے برائیوں کو بہت زیادہ پھیلاتے ہیں. دنوں رات آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں کون سی برائی کس کس نت نئے اینگل سے کرنے والے کتنی محنتیں کر رہے ہیں اور کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. نیکوکار حضرات نہ تو تبلیغ کر رہے ہیں, نہ کوئی پیسہ خرچ کرتے ہیں دین کے لیے. تو پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ جو بھی آدمی اس میں کام کرے گا وہی کامیابی بھی حاصل کرے گا. کامیابی تو کام سے ہوتی ہے نہ کہ حسن کلام سے. تو بہرحال ایک بزرگ تھے, وہ لوگوں کو دیکھیں کس طرح سے مشق کرواتے تھے اس کی. مہمانوں کے لیے دسترخوان لگ جاتا تھا, اور اس کے بعد مخاطب کر کے کہتے تھے جب مہمان دسترخوان پہ بیٹھ جاتے تھے کہ میری بات کو دل کے کانوں سے سنو. یہ کھانا جو تمہارے سامنے رکھا گیا ہے لا کر, جب اس کی فصل کاشت ہو رہی تھی تو وہ بھی کاشت کی گئی تھی وضو کے ساتھ. میں نے اس فصل کو پانی دیا تھا وضو کے ساتھ, اس فصل کو کاٹا تھا میں نے وضو کے ساتھ, گندم کو بھوسے سے الگ کیا تھا وضو کے ساتھ, گندم کو پیسا گیا تھا وضو کے ساتھ, آٹا گوندا گیا تھا وضو کے ساتھ, روٹی پکائی گئی تو وضو کے ساتھ, اور روٹی کو دسترخوان پر لایا بھی گیا تو وضو کے ساتھ. اب کیا ہی اچھا ہو کہ آپ بھی وضو کر کے اس کو تناول فرما لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیے اس طرح سے انہیں مختلف حکایتوں کے اندر ملتا ہے کہ نیکوکار افراد کس کس طرح سے اس سلسلے میں کام کرتے تھے, اقدام کرتے تھے, لوگوں کو رغبت دلاتے تھے. دیکھیے علماء ایک بات بہت اچھی کہتے ہیں, دیکھیے کتا جو ہے وہ ہڈی دینے والے سے حق شناسی کا بہت اظہار کرتا ہے, اس کو دیکھ کر دم ہلاتا ہے. اس کے گھر کوئی اگر اجنبی یا کوئی چور آ جائے تو اپنے مالک سے نمک حلالی کرتا ہے, اس پر حملہ کر دیتا ہے اس چور کے اوپر. لیکن افسوس ہے اس انسان پر, اس مومن پر, کہ خدا کی دی گئی نعمتوں کو اتنی زیادہ پانے کے باوجود اس کے سامنے سجدہ کرنے سے پہلو تہی کرتا ہے, ٹال مٹول سے کام لیتا ہے, اپنی نمازوں کو آخر اوقات میں ٹالتا جاتا ہے. کیا اس کے اندر جو وفاداری اور قدر شناسی ہے کسی کتے سے بھی کم ہے؟
یعنی کم سے کم اگر نمک حلالی سیکھنی ہے تو اس نجس العین جانور ہی سے انسان سیکھ لے، کتے سے.